اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کے مشترکہ اعمال بہتر طریقے سے پڑھنے کے لیے موبائل کو روٹیٹ کیجیے۔ اعمال مشترکہ میں سے چند امور ہیں۔ سب سے پہلا عمل، ہر روز 70 مرتبہ کہیں استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، اور ہر روز 70 مرتبہ کہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اوپر سے نیچے لنک ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ 70 مرتبہ ہر روز پورے شعبان کے مہینے میں۔ اور بعض آیات میں الحی القیوم کے الفاظ بھی آئے ہوئے ہیں جو کہ اس بھی پڑھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد صدقہ دے ہر روز، اگرچہ وہ نصف خرما ہی کیوں نہ ہو، نصف خرما ہی کیوں نہ ہو، صدقہ دینا۔ صدقہ دینے سے انسان کے تمام مشکلات حل ہو جاتے ہیں، اس سے خدا اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ماہ رجب کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، تم ماہ شعبان کے روزے سے کیوں غافل ہو؟ راوی نے عرض کی، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان کے ایک روزے کا ثواب کس قدر ہے؟ فرمایا، قسم بخدا کہ اس کا اجر و ثواب بہشت ہے۔ اس نے عرض کی، اے فرزند رسول، اس ماہ کا بہترین عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ صدقہ و استغفار۔ اوپر جو ہم نے استغفار کے دو طرح کے استغفار کی، ایک استغفار لمبی ہے اور دوسرا جو ہے وہ بالکل شارٹ ہے، 70 مرتبہ ہر روز پڑھنا۔ صدقہ دینا یعنی جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے، 10 روپے دیا، 5 روپے دیا، آپ نے ایک سکہ بھی دیا، اگر خلوص نیت سے دیں گے تو اللہ قبول کرے گا۔ جو شخص ماہ شعبان میں صدقہ دے، بس خدا اس صدقے میں اس طرح اضافہ کرتا رہے گا جیسے تم لوگ اونٹنی کے بچے کو پال کر عظیم الجثہ اونٹ بنا دیتے ہو، چنانچہ یہ صدقہ قیامت کے روز احد کے پہاڑ کے مثل بڑھ چکا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ہاں کوئی چیز چھوٹی یا بڑی نہیں ہے، یہ ہماری نیتوں پر ہے کہ ہم کس نیت سے اللہ کی بارگاہ میں دے رہے ہیں۔ اور چوتھا عمل، پورے ماہ شعبان میں 1000 مرتبہ کہیں۔ پورے ماہ شعبان میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ہر روز کتنے مرتبہ پڑھ سکتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکین۔ اس ذکر کا بہت زیادہ ثواب ہے، جس میں ایک جز یہ ہے کہ جو شخص مقررہ تعداد میں یہ ذکر کرے گا، اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ 1000 سال کی عبادت، اللہ اکبر۔ اور پانچواں عمل جو ہے وہ شعبان کے ہر جمعرات کو، یعنی ہر جمعرات کو 2 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں، اور نماز کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ یعنی بہت زیادہ وقت اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے، لہٰذا آپ صبح کی نماز کی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جن کے لیے مجبوری ہو، نہیں پڑھ سکتے ہوں، نقاہت ہو، کمزوری ہو، یا کوئی اور مسئلہ ہو کام کاج کی وجہ سے اس کے پاس وقت نہ ہو، تو وہ صرف 2 رکعت نماز پڑھ کے وہ نیت کر سکتا ہے۔ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، وہ پورا ثواب دے گا۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھے تاکہ خدا دین و دنیا میں اس کی ہر نیک حاجت پوری فرمائے۔ واضح ہو کہ روزے کا اپنا الگ اجر و ثواب ہے، روزے کا اپنا الگ اجر و ثواب ہے۔ اور روایت میں آیا ہے کہ شعبان کے ہر جمعرات کو آسمان سجایا جاتا ہے تو ملائکہ عرض کرتے ہیں، خدا یا آج کا روزہ رکھنے والوں کو بخش دے اور ان کی دعائیں قبول کر لے۔ ایک حدیث میں مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ شعبان میں سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھے تو خداوند کریم دنیا و آخرت میں اس کی 20 حاجات پوری فرمائے گا۔ چھٹا عمل، ماہ شعبان میں درود شریف پر کثرت سے پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ساتواں عمل، شعبان میں ہر روز وقت زوال، یعنی نماز ظہر سے پہلے تھوڑا سا وقت پہلے جو ہے وقت زوال کے وقت، اور 15 شعبان کی رات کو ہر روز وقت زوال، اور 15 شعبان کی رات کو امام زین العابدین سے مروی صلوات پڑھیں، جس کا لنک آپ کو یہاں پر اس کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گے، جو کہ آپ اس کو پن کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اور ہر روز اس صلوات کو پڑھنے کا بہت ثواب ہے، جو کہ شروع ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد شجرۃ النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و معدن العلم و اہل بیت الوحی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔